حمد و صلاۃ و سلام بحث فعل نہی درس نمبر 27۔ آج کے درس میں ہم فعل نہی کا بیان پڑھیں گے۔ وہی طریقہ کار، وہی طرز، تعریف، پھر فارسی میں بنانے کا طریقہ، اور پھر فوائد، پھر فعل نہی استمراری بنانے کا طریقہ، اور پھر گردانے اور مشق۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امر کے اندر زمانہ مستقبل میں کسی کام کے طلب کرنے کی طلب کی جاتی ہے، اور فعل نہی کے اندر زمانہ مستقبل میں کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ جیسے کن کرنا تھا، کر، تو کر، اور مکن تو نہ کر۔ فارسی میں فعل نہی کے صیغے بنانے کا طریقہ، اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ دو صیغے حاضر کے جو ہیں وہ اور طریقے سے بنتے ہیں، اور جو چار صیغے متکلم اور غائب کے ہیں وہ اور طریقے سے بنتے ہیں۔ تو جو حاضر کے دو صیغے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ امر کے ان دو صیغوں کے شروع میں میم مفتوح لگا دیں تو یہ دو صیغے جو ہے وہ نہی کے بن جاتے ہیں۔ جیسے کن تھا تو میم مفتوح لگائیں تو مکن، کن سے کنید تھا تو مکنید۔ یہ دو صیغے تو بنتے ہیں امر سے، لیکن باقی چار صیغے، دو متکلم اور دو غائب کے، وہ بنتے ہیں فعل مضارع منفی سے۔ فعل مضارع منفی کے ساتھ سیدھا سیدھا آسان سا طریقہ ہے، باید کے لگا دیں۔ جیسے نک و ند سے باید کے نک و ند، باید کے نک و نند، نک و نم تھا تو باید کے نک و نم، باید کے نک و نیم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جی فوائد ذکر کر رہے ہیں، اور آگے امر استمراری بنانے کا، نہی استمراری بنانے کا طریقہ بیان کریں گے۔ فائدہ کہہ رہے ہیں کہ مفتوح، نون مفتوح زیادہ تر غائب و متکلم کے صیغوں پر، اور میم مفتوح زیادہ تر حاضر کے صیغوں پر آتا ہے۔ فعل نہی کے لیے میم بھی لا سکتے ہیں اور نون بھی لا سکتے ہیں، مگر غائب و متکلم کے لیے نون آتا ہے، کیونکہ ان کو بنایا جاتا ہے فعل مضارع منفی سے، اور منفی کے اندر نون آتا ہے۔ اور دوسرا امر جو ہے، نہی جو حاضر کے جو دو صیغے ہیں ان کو بنایا جاتا ہے امر سے، تو اس میں ہمیں نون لگانے کی کوئی قید نہیں ہے، تو ہم میم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے۔ کبھی صیغہ دعا پر بھی میم نہی کا لگا دیتے ہیں، جیسے روئے بد بیناد سے، روئے بد، روئے بد مبیناد، شالا وہ برا چہرہ دیکھے، ہاں جی نہ دیکھے، ترجمہ اس طرح ہوگا، روئے بد بیناد، اس سے روئے بد مبیناد۔ یہ بھی ایک فائدہ بتایا انہوں نے۔ کبھی اب استمراری بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ لکھا کرنا چیزیں ہیں، استمراری بنانے کا طریقہ۔ کبھی استمرار نہی کے لیے شاعر لوگ نہی حاضر کے صیغوں پر میں یا ہمیں لگا دیتے ہیں۔ حاضر کے دو صیغوں کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں مکن تو ہمیشہ نہ کر۔ دوسرا فائدہ ہے جی، کبھی لفظ کم اور کم تر امر حاضر معروف پر داخل کرنے سے نہی حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ صیغہ تو وہ امر حاضر معروف کا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس پر کم یا کم تر داخل کرتے ہیں تو وہ نہی کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے ستم کم کن، یعنی ستم مکن، ظلم نہ کر۔ دروغ کم تر گو، یعنی دروغ مگو،
جھوٹ جھوٹ نہ بول۔ آگے گردانے ہیں جی، یہی گردان ہم پڑھتے ہیں گفتن سے، تو ہم پڑھیں گے اس طرح، باید کے نگوید، باید کے نگویند، آگے مگو عید، باید کے مگویم، باید کے گو ایم، اصل میں تو مگو یم آ رہا تھا نا، یہ دو، ہاں جی یاؤں، دو یاؤں میں سے ایک یا کو حمزہ سے بدل دیا، سمجھ آ رہی ہے۔ آگے مجہول کی گردان، تو مجہول کی گردان کا سیدھا طریقہ ہے کہ اسی گردان کے آگے میں آپ شواد لگا دیں گے، اور اسی شواد کے ساتھ جو ہے وہ علامات صیغہ لگائیں گے، جیسے باید کے نہ کردہ شود، باید کے نہ کردہ شوند، آگے کردہ مشو۔ اب شو جو یہ کیا ہے، یہ شو ید مضارع تھا، شو امر بنا، اس کے ساتھ پھر میم لگایا تو یہ نہج بنا، ٹھیک ہے۔ آگے کردہ مشو شو ید، باید کے نہ کردہ شوم، باید کے نہ کردہ شویم۔ اس کے بعد جی مشق ہے، وہی طرز ہے، اردو بنائیں فارسی بنائیں، کنایہ اور تشبیہ کسے کہتے ہیں، مصدر سے کتنے افعال اور کتنے اسماء مشتق ہوتے ہیں۔ کنایہ اور تشبیہ یہ کافی گہری چیزیں ہیں، اور اس پر میں بہت کلام کر چکا ہوں، مقدمہ پر غور فرمائیں۔ ھذا